إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پدر نشین ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے جمعہ کا عنوان پوسٹر کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا گیا کہ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم جس عنوان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. در حقیقت یہ عنوان چننے کی ضرورت یوں پڑی اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی کے شوقین ہیں، چاہتے ہیں، یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. رمضان میں آپ نے دیکھا لوگ اپنے راتوں کی نیند کی قربانی دے کر نیکی حاصل کرنا چاہتے تھے، لمبے لمبے قیام کر کر نیکی حاصل کرنا چاہتے تھے. دن بھر اللہ کے واسطے کڑی دھوپ میں باوجود پیاس لگنے کے اپنی پیاس کو برداشت کر کے، اپنی بھوک کو برداشت کر کے نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک اعمال کرنے کا شوق ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نیکی حاصل کرنے کے شوق میں ہمیں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. لیکن ایک بنیادی مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ یہ نیکی کرنا جتنا اہم ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ نیکیوں کی حفاظت کی جائے. اللہ اکبر. نیکی کر لیے لیکن اگر نیکی کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر ہماری ساری کی ساری نیکیاں ہمارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اس کی مثال آپ یہ یوں یاد رکھیے کہ آپ نے رات کے وقت ایک مٹی کے گھڑے میں پانی بھرا اور یہ امید رکھی اور یہ سوچا کہ کل صبح جب یہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو میں نوش فرماؤں گا، پیوں گا. عام طور پہ ہوتا ہے نا، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کی اہمیت کیا پتہ چل جاتی ہے انسان کو. لیکن وہ پانی کے گھڑے میں وہ چھوٹے چھید پہ آپ کی نظر نہیں پڑی. ایک لیکیج ہے جو بھرے ہوئے پانی کو خطرہ خطرہ کر کے خالی کر رہا ہے.
آپ نظر انداز کر دیے اس کو دیکھے نہیں. آپ سوچ میں کیا ہے, پانی تو بھر دیا ہوں, کل ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس سے نوش فرماؤں گا, اپنے گلے کی پیاس کو بچاؤں گا. لیکن آپ کی غفلت کیا, آپ نے وہ چھوٹے لیکیج کو, آپ نے وہ چھوٹے چھید کو نظر انداز کر دیا, تو پھر اب رات بھر وہ پانی ٹپک ٹپک کر خالی ہو گیا. آ کر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو محنت سے پانی بھرا تھا وہ سارا خالی ہو گیا. یہی مسئلہ نیکیوں کے ساتھ ہے ہمارے, کہ نیکی تو ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ نیک اعمال کے ساتھ وہ اعمال اگر سرزد ہو جائے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے نیک اعمال کو تباہ کر دے گا, تو پھر یہ ہمارا حج کرنا کوئی کام نہیں آئے گا, ہمارے نمازیں پڑھنا ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ ساری نیکیاں ملیا میٹ کر کے رکھ دی جائیں گی. نیکی کر کے دو کام ہمیشہ کریے گا. کتنے؟ دو. پہلا کام, جب بھی نیک کام کرے اللہ سے دعا کرے, مولا کریم ہم نے تیرے لیے یہ نیکی کی ہے, اللہ ہمارے یہ نیک عمل کو تو قبول فرما لے. یہ دعا کرنا سب سے پہلے. نیک عمل کرنے کے بعد نیک عمل کی قبولیت ہی دعا کرنا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہماری طرف سے ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما لے, ہماری نمازوں کو تو قبول فرما لے, قرآن کی تلاوت کو تو قبول فرما لے, اللہ رمضان کے روزوں کو تو قبول فرما لے, اللہ قرآن کی تلاوت. یہ دعا کرنا ہر نیک کام کرنے کے بعد ہمیں چاہیے. دوسرا کام کیا, اگر نیکی جو قبول ہوئی ہے وہ آپ کے حق میں فائدہ مند ہونا ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ پھر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے کہ وہ عمل کرنے کی وجہ سے جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی وہ آپ کے کوئی کام نہ آ سکے. اللہ اکبر. ایسے نیک عمل. ہمارے پاس ایک الگ مسئلہ ہے, ہم ایک نیک عمل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. پڑھ لیے نا پوری قرآن ایک وقت, اب کیا پورے رمضان فجر کی نماز میں پہلی سب پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیے, اب 11 مہینے کیا ضرورت, اطمینان میں آ جاتے چھوٹا نیک عمل کر کے. نہیں, اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں یہ نیک عمل کرنے کے بعد کی جو مومنوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. کون ہیں یہ لوگ؟ جب یہ کوئی خیرات کرتے ہیں, جب یہ اللہ کی راہ میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں, جب یہ اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا سے مراد علماء کہتے ہیں صرف خرچ کرنا نہیں, تمہارا ہر نیک عمل ہے. ما آتوا سے مراد یہاں پر تمہارا ہر نیک عمل. جب وہ نیک عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, ان کے دل تھرانے لگتے ہیں نیک عمل کرنے کے بعد, خرچ کرنے کے بعد, صدقہ کرنے کے بعد, خیرات کرنے کے بعد, نیک عمل کرنے کے بعد, اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کے بعد, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, ان کے دل تھرا جاتے ہیں, ان کے دل ہیبت میں آ جاتے ہیں, وہ ہیبت کے بارے سوچتے ہیں أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے, اللہ کو چہرہ دکھانا ہے. نیک عمل ہم نے جو کیا ہے کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے, اللہ ہمیں پکڑ نہ لے, یہ پکڑ کے ڈر سے نیک عمل کر کے بھی وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 7 جب نازل ہوئی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ جو خیرات کرنے والے لوگ خیرات کر کے ڈرنے کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ اس میں خرچ کر کے, نیک عمل کر کے, خیرات کر کے, صدقات عطا کر کے, زکات ادا کر کے, اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے بعد ان کے دل گھبرا جاتے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ کہ مال خرچ کر کے بھی ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ڈاکو لوگ ہیں جو حرام کا مال خرچ کرتے ہیں؟ کیا یہ زانی ہے جو زنا کرنے کے بعد ڈرتے ہیں, زنا کرنے کے بعد مال خرچ کر کے ڈرتے ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں, یہ تمہارے اپنے بھائی ہے, یہ تمہارے اپنے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے عائشہ کہ بندہ نیک عمل کر کے اللہ کے خوف اور رجا کے ساتھ, اللہ اکبر, یہ دونوں کے ساتھ انسان ہمیشہ گھبراہٹ اور ڈر کے ساتھ اللہ کے نیک عمل کرتا رہے ہمیشہ.
مطمئن نہیں ہو جانا نیک عمل پہ، اب کر لیا نہ بس بول کے نہیں، ہمیشہ نیک عمل پہ استقامت انسان کو کرتے رہنا۔ اچھا اب نیک عمل کے متعلق میں نے جو نقطہ رکھا، خوف اور رجا کے عالم میں انسان کو اللہ کا خوف بھی ہونا اور اللہ سے محبت بھی ہونا، کچھ پانے کی امید بھی ہونا اللہ سے، اس دونوں کے بیچ میں آپ کا عمل ہونا۔ آج کے دور میں کیسا ہے، ہر مسلمان کے نزدیک اس سے بڑا مسلمان کون بھی نہیں دنیا کے اندر، اللہ اکبر۔ نہیں، صحابہ اکرام تابعین کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے دور کو پایا، اماں عائشہ سے ملاقات کی، ہم نے عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی، ہم نے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ ہم نے صحابہ کو کیا پایا، یہ صحابہ ہمیشہ اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھا کرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہیں نفاق تو نہیں آ گیا ہمارے اندر، اللہ اکبر۔ اور یہ علامت کہ انسان ہمیشہ اپنے ایمان کے خطرے کی گھنٹی کو دھیان میں رکھنا، ہمیشہ اپنے ایمان کی، یہ اصل ایمان کی علامت ہے انسان کے اندر۔ ایسا نہیں اب میچ پورا، سب سے پورا دودھ کا دھلا ہوا میچ پورے دنیا کے اندر اپنا، باقی پورے سب گنہگار ہیں یہاں، پورے بدعتیاں، کافراں، مشرکاں، علانا فلانا، پورے اپنے سب سے اونچے نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیشہ نیک عمل کے ساتھ، اس کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے آپ کو۔ آئے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر چند ایک ایسے اعمال آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا میرے علم کے مطابق، جس کے کرنے کی وجہ سے انسان جو نیک عمل بڑی محنت سے کرتا ہے، بڑی جستجو سے کرتا ہے، اگر وہ نیک عمل کے ساتھ اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کے سارے نیک اعمال برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے انسان کے سارے عمل، اچھا ایک اور چیز کی وضاحت، میں جو اعمال گنانے لگا ہوں ان میں دو طرح کے اعمال ہیں، دو طرح کے۔ ایک وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے عمل تباہ ہو جاتے ہیں، سارے عمل، اور تھوڑے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ وہ مخصوص اس کے وہ نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ فرق کے ساتھ اعمال کو سنیے گا۔ پہلا عمل جس کی وجہ سے انسان کے سارے عمل تباہ ہو جاتے ہیں وہ ہے توحید میں ملاوٹ، عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ۔ یہ وجہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے عمل تباہ کر کے۔ آج دیکھو آپ اہل حدیثوں کے متعلق لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، انہوں اٹھے تو شرک بولتے، بیٹھے تو شرک بولتے، ہر بار ان کو شرک 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 دکھتا رہتا۔ میرے بھائی اہل حدیثوں کو کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا ہے، اہل حدیثوں کو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اصل میں اہل حدیثوں کے سامنے یہ قرآن کی آیت ہے اور نبی کی حدیثیں ہیں جس میں شرک کی ضلالت اور شرک کی تباہ کاریاں بیان کی گئی ہیں۔ آج انسان شرک کو معمولی سمجھ کے شرک کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر تم شرک کے متعلق جاننا چاہتے ہو، بڑی تفصیلات نہیں، صرف زندگی میں دو آیتیں پڑھو کہ تم اگر شرک اپنی زندگی میں، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، ادھر سے شرکیہ اعمال بھی کرتے ہو، تم حج کو بھی جا کے آتے ہو، ادھر سے تمہارے عقائد مشرکانہ ہے، تم روزے بھی رکھتے ہو، تمہارے پاس گندے پلیتوں پہ تمہارا جو ہے توکل ہے، اگر تمہارے عقیدے کے اندر، اگر تمہاری توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی تو دو آیت زندگی میں ہمیشہ، نمبر ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 88 سورہ انعام کی آیت نمبر 88 پڑھو، گھر جا کر اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ اور یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرو کہ آیا یہ شرک کا مسئلہ ہے کوئی چھوٹا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے اندر بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے نبیوں سے مخاطب ہوا ہے اور بڑے بڑے نبیوں کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا، اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو یہ جو بڑے بڑے انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ موسیٰ و عیسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ بڑے بڑے انبیاء ہے، اگر انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی ہوگی تو اللہ ان کے سارے عملوں کو تباہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کس کے؟ انبیاء کی بات چل رہی ہے، اللہ اکبر۔
انبیاء علیہ السلام. تم سمجھتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ بکرا کاٹ دینے سے ہمارے پاس صحت آ جائے گی؟ تو ہاں، تم صحت چاہتے ہو جنت نہیں، تم برکت چاہتے ہو جنت نہیں. کتنی نکمی اور نالائقی والی یہ سوچ ہے ہماری میرے بھائی. شرک اگر انبیاء بھی اچھا انبیاء نا. ایک اور آیت، دوسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 88 یاد رکھ لو ہمیشہ. دوسری سورہ زمر، سورہ زمر کی آیت نمبر 65. اللہ تبارک، دیکھو یہ پورے انسانوں میں اللہ کے یہاں ایمان والے سب سے معزز ہیں. ان العزت للہ جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عزت ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے. کون ہے؟ ایمان والے. پورے انسانوں میں سب سے عزیز کون؟ اللہ کو. ایمان والے. ایمان والوں میں سب سے عزیز انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور انبیاء میں کون؟ انبیاء میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، نبیین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ رسولوں کے امام ہے، یہ انبیاءوں کے امام ہے. ان کا رتبہ اور مرتبہ کیا؟ بعد از خدا تو ہی بس خطہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ جانتے ہیں گھر کے اندر ایک سے زیادہ بھائی ہو، اگر بڑے بھائی کو ڈانٹا جائے تو مانا ہے چھوٹے کو پھر اس کی پرمیشن نہیں ملنے والی ہے. بھائی جو کام سے بڑے کو ڈانٹ دیا گیا ہو، کہا گیا تم نے، پھر بڑے کو جب ڈانٹ دیا گیا تنبیہ کے واسطے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرک کی کتنی جو ہے نا گمراہی ہے، اس کی غلاظت کیا ہے، اس کی تباہ کاری کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد الرسول اللہ، اگر آپ بھی اپنے عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کرو گے، اللہ آپ کے عملوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. گنڈے پلیتوں پہ عقیدے رکھنے والی قوموں میں جو آئی، کس پہ؟ گنڈے پلیتے، نیمبو ناریل کی زندگی. گاڑی لیے تو مرچیاں لٹکا لیتے، نیمبو لگا لیتے، کانٹوں کی لکڑی لگا لیتے، نمبروں کے توغرے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں. مسلمانوں کے عقیدے. اللہ اکبر. جب ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو بری دکھتی ہے بات. اہل حدیثوں کی بات یہ تو بری دکھتی نا. توحید بتاتا نا اہل حدیث. میرے بھائی یہ عقیدے میں ملاوٹ انسان کی آخرت تباہ یقین جانو. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تم سمجھتے ہو یہ دنیا کی حد تک مسئلہ ہے؟ تم تعویذیں پہنتے ہو، تم خبروں پہ سجدے کرتے ہو، تم غیر اللہ کے نام کی نیاز کرتے ہو، ان کے نام پہ بکرے کاٹتے ہو. یہ عام بات نہیں. یہ شرک کرنے والے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسا شرکیہ اعمال کرنے والوں کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. نہیں جا سکتے جنت کے اندر شرکیہ اعمال اور عقائد. کڑے پہننے کے، کسی کا عقیدہ انگوٹھیوں پہ، پتھروں پہ. کون سا ہے نیلم، کون سا ہے وہ فیروزہ، وہ کالا. تمہارے کو کون سا جمتا؟ تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تمہارے کو 25 نمبر جمتا. تو یہ عقیدے میں ملاوٹ ہے میرے بھائی. اصل میں یہ سارے عقائد شرکیہ عقیدے ہیں. شرکیہ. تم نماز بھی پڑھ لیں، اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کے سجدہ یہاں کر رہے ہیں، جا کے مزار کے سامنے بھی سجدہ کریں، مرشد کے پیروں میں جھک جا رہے ہیں. تم یہ ملاوٹ ہے تمہاری توحید میں. اصل میں تم حج کر رہے ہیں، لبیک لا شریک لبیک بول رہے ہیں اللہ کو، پھر یہاں کے بڑے اولاد دینے والے کوئی اور ہے، بڑے شریک کر رہے ہیں اللہ کو. تم اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات، اس کی جو ہے نا صفات میں شریک کر رہے ہو تم لوگ. یہ توحید کے عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہے. ایسا کرنے سے عمل. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مشرک کے بارے میں تذکرہ کی جو مشرک اپنی زندگی، جو کافر اپنی زندگی کے اندر بہت بھلائی کے کام کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ فلانے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑا یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا.
کہا عائشہ کافروں اور مشرکوں کے جو چھوٹے موٹے نیک اعمال ہوں گے اللہ دنیا کی نعمتوں میں بدلہ دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کا۔ اللہ اکبر۔ بہت نیک عمل کرنے والے ہوں گے لیکن نیک عمل کے ساتھ شرک ملیں گا، گئے تم کام سے۔ شرک سے بچو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست احباب کو، یہ بہت ضروری ہے یقین جانو۔ بڑی محنتوں سے انسان نیکی کماتا ہے نا، پھر اگر ملاوٹ ہوئی توحید کے اندر گیا انسان۔ دوسرا مسئلہ سورہ ماؤن پڑھتے نا، سورہ ماؤن، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تم نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر خالص اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے نیک عمل کرو۔ اگر تم دوسروں کے واسطے نیک، الریا، اللہ اکبر، دکھاوا، دکھاوے کی وجہ سے انسان کے نیک عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ کئی کو چھوڑا داڑھی، بھائی داڑھی اس بات سے چھوڑا نبی کی سنت ہے، قابل تعریف ہے۔ کئی کو چھوڑے داڑھی تاکہ لوگوں میں نیک مانا جاؤں، لوگ عزت، گئے تم کام سے۔ ذری ملاوٹ نہیں چاہیے اللہ کی عبادت میں، خالص اللہ کے واسطے۔ نماز کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ اللہ کے واسطے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین۔ اس کا ترجمہ پڑھو جا کے آپ کبھی سنے نمازی جہنم میں؟ سنے کبھی سنے نمازی جہنم میں؟ اللہ یہ بول رہے ہیں اس میں ہے فویل للمصلین، بس ویل نامی جہنم کی جگہ ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ کون سے نمازی؟ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نیک عمل، جو نیک عمل نماز کی شکل میں ہم کر رہے تھے، اگر یہ نیک عمل میں لوگوں کو دکھانا آ گیا تم گئے کام سے، خلاص تمہارا نیک عمل تباہ ہو گیا۔ مسند احمد کی روایت سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب، لوگوں مجھے تم پر بڑا خوف ہے، مجھے تم پر بڑا خوف ہے کہ تم ریاکاری کے فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ، تم شرک خفی، چھپے ہوئے شرک کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ۔ میں تم پر ڈرتا ہوں، مجھے تم پر ڈر ہے کہ کہیں تم ریاکاری کے فتنے میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ لوگوں سنو، یہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ہے تو ریاکاری کے فتنے کا ڈر ہے۔ اللہ لوگوں کو دکھانے کے بعد آج تو لوگ کیا کہیں گے کہ زندگی ہوگی آپ کی میری، ان کو کیسا دکھتا کہ، ان کو کیسا دکھتا کہ، انہوں کیا بولتے کہ، انہوں کیا بولتے کہ، چھوڑ لو بھائی داڑھی، بیوی کیا بولتے کہ، ٹخنوں کے اوپر پہنو بھائی، آفس میں لوگا کیا بولتے کہ، نماز کا طریقہ درست کر لو بھائی، سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح حدیث میں ہے، رفیع الیدین کرنا سنت کے مطابق ہے، لوگا دیکھو تو کیا بولتے ہیں؟ مسئلہ ہے نا بھائی، ارے یہ کیا عجیب ہو گئی تمہاری نماز۔ یہ لوگوں کا ڈر، ریاکاری، میرے بھائی اللہ کے نبی نے کہا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری کی مثال دی اللہ کے نبی، بدھا نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ ایمان کے مدینے کو جلدی جلدی پڑھ، جیسے ہی بھنک لگی کوئی آئے مسجد میں پیچھے سے، بیوی دیکھ رہی، امی دیکھ رہی، ابا دیکھ رہی، بھائی دیکھ رہی، دوست دیکھ رہا، جیسے ہی بھنک لگی الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر۔ یہ کیفیت اگر میرے اندر اور آپ کے اندر ہے تو یقین جانو فویل للمصلین، ایسا دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی جگہ ہونے والی۔ دکھاوا میرے بھائی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا عمل یہ، اچھا جانتے ہیں ابن ماجہ کے اندر قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا دکھاوے کے، تم لوگوں کو خوش کرنے پڑے نا نماز، تم لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے جو ہے نیک عمل کرے نا، دکھاوے کا مسئلہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ کیا اعلان ہوگا؟ اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو سنو، تم نے جن کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کیے تھے، تم نے جن کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیے تھے، آج وہ نیک عمل کا بدلہ بھی ان سے لے لو، اللہ سے کوئی امید نہ رکھو۔
تم دوستوں کو خوش کرنے کے واسطے نیک عمل کرے, بدلہ بھی قیامت میں دے سکتا دوست, قیامت میں بدلہ کون دے سکتا ہے؟ قیامت میں بدلہ ہے کوئی بدلہ دینے والا قیامت؟ مالک یوم الدین, وہ تو مالک قیامت کے دن کا اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں بدلہ دینے والا, اس کے علاوہ کوئی نہیں انصاف کرنے والا. اور تاجر کی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ کرنسی ایکسچینج ہوتی نہیں, ڈالر لائے تو روپیے میں بدل سکتے, روپیہ لائے تو ڈالر میں, درہم میں, ریال میں. نعم البدل مل سکتا آپ کو, کوئی چیز کا نعم البدل ملنا, لوہے کا سامان لا کے جو پیسے, پلاسٹک, نعم البدل ایکسچینج ہو سکتی چیزیں, لیکن نیکی کا کوئی نعم البدل نہیں معلوم آپ کو, کہیں بدلی نہیں سکتی نیکی. نیکی کا کہیں آپ اللہ کے علاوہ اس کا بدلہ کہیں سے لے ہی نہیں سکتے. نیکی کا بدلہ دکھاوا, تیسرا عمل تھا. چوتھا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 264 اس میں کہتا ہے, چوتھا عمل بتانے لگا ہوں جس سے عمل تباہ ہو جاتا ہے انسان کا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے نیک صدقات سے مراد تمہارا نیک عمل احسان ہے. لا تبطلوا صدقاتکم, تمہارے نیک اعمال, تمہارے صدقات ضائع نہ کر لو, تباہ نہ کر لو. بالمن والاذی, لوگوں پر احسان جتا کر انہیں تکلیف دے کر. اللہ اکبر, احسان جتلانا چوتھا عمل. یہ احسان جتانا یہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات کی شان ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. احسان جتلانا کسی کے لائق نہیں کوئی کہ کوئی کسی پر احسان جتائے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کر دیا. نہیں, تم لائق نہیں, ہم لائق نہیں احسان جتانے کے. ایک ہی ذات ہے صرف, کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تم نے کسی کو دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا, احسان جتلانے کے لیے نہیں دیا. تم نے کسی کی مدد کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مدد کی, احسان جتلانے. آج ہے نا معاشرے کے اندر انہوں ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے, ہم نے ان کا ایسا کیا, ہمارے پیسوں پر انہوں آگے بڑھے. نہیں, یہ احسان جتلانے والی باتیں اچھی باتیں نہیں. یہ احسان جتانے کی وجہ سے انسان کے نیک عمل تباہ ہو جاتے ہیں. یہ الترغیب کے اندر البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کا صحیحہ میں نقل کیا ہے حدیث کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا. اللہ اکبر, اللہ کل قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کے نیک عمل قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی 3 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیک عمل کو دھتکار دے گا اللہ ان کے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا. کون؟ نمبر 1 عاقن, اپنے ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا اللہ اس کے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا کل قیامت کے دن. تم گھور کے دیکھتے والد والدہ کو, تم اونچی آواز پہ بات کرتے اپنے والد والدہ سے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, اف بھی نہیں بول سکتے. عزت ادب احترام کے ساتھ کھڑا ہونا والد والدہ کے سامنے, نگاہیں نیچی رکھ کے بات کرنا, ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا, ان کی اجازت کے بغیر دنیا میں فیصلے نہیں کرنا. یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ والدین, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جس کے والدین اپنی اولاد سے راضی ہے وہ اولاد سے اللہ راضی ہے, اور جو والدین اپنی اولاد سے ناراض ہے ایسی اولاد سے اللہ بھی ناراض ہے. اللہ اکبر. 3 طرح کے لوگوں میں سے پہلا کون ہے؟ والدین کا نافرمان, عمل اس کا قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن. تمہاری ہمت کیسا ہوتی بھائی اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے رکھنے کی؟ شرم نہیں آتی تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری جان معمولی ایک ہاتھ تمہارے لڑے پر رکھ دیتی ماں, تم مر جاتے. ایسے حالت کے تھے, بچپن میں پیدا ہوئے تھے تم, بڑے ناز و نخروں سے بڑے احتیاط کے ساتھ تمہاری پرورش کی. کیا وہ لائق نہیں کہ تم اس کی خدمت کرو؟ کیا وہ لائق نہیں کہ تم اس کی عزت کرو؟ مسئلہ ہی الٹا ہے نوجوانوں کا, آتے سے باہر ہے نوجوان آج کا. اور وہ ماں باپ کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گا جو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر ڈاکٹر تو بنا دیے, انجینئر تو بنا دیے, لیکن قرآن کی تعلیم نہیں دیے, حدیث کی تعلیم نہیں دیے, کیسے وہ تمہارا فرما بردار بنے گا کہ اسے نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم؟ بچوں کو باہر بھیجنے کی بڑی خواہش ہے آج لوگوں کے پاس, باہر بھیج دیتے. کئی ماں باپ کو دیکھا ہم نے
ایک ہی بیٹا ہے, ڈاکٹر بنا کے باہر بھیج دیے. آپ نے بھیجا نا, آپ نے اس سے ایک موقع چھین دیا نا کہ آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, جنت نہیں کما سکتا. آپ نے چھینا موقع سے. آپ والدین کا نافرمان قبول نہیں ہوگا. دوسرا نمبر, وَمَنَّانٌ, احسان جتلانے والوں کے نیک عمل قبول نہیں ہوں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. احسان جتلانے کا ارادہ ہے تو احسان مت کرو. تمہارا احسان جتلانا تمہیں لے ڈوبے گا کل قیامت کے دن کہ تمہارا نیک عمل قبول نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. وَمَنَّانٌ, احسان جتلانے والے کا نیک عمل قبول نہیں قیامت کے دن, عمل تباہ تمہارا. تیسرا کون؟ وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ, تقدیر کا انکار کرنے والے کا نیک عمل قبول نہیں ہوگا. تقدیر وہ کہ اپن پیشانی کو بتاتے ہیں, یہاں نہیں ہے تقدیر, یہاں نہیں ہے تقدیر. تقدیر تو اللہ لکھے اوپر, لوح محفوظ میں کتاب لکھی ہوئی ہے, ساری دنیا کی تقدیر ہے اس میں ہے, ہر انسان کی تقدیر ہے. تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ تین طرح کے لوگوں کے. اس کے علاوہ ایک اور عمل جس کی وجہ سے انسان کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں. کیا ہے نیک عمل؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. دیکھو, نمازوں کی حفاظت اور خاص طور پہ الوسطی, بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. علماء کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اللہ اکبر. کیا بھائی, منزل صراط المستقیم دمئی گڑا میں فجر میں رمضان کے مہینے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تک پورے صفیں ہوتی تھی. اب شوال آیا, شوال کے پورے مہینے میں نمازی کہاں چلے گئے بھائی؟ کیا یہ ایریا خالی کر کے ہجرت کر گئے, یا پھر نماز معاف ہے؟ نہیں. کس کو معاف ہے نماز؟ پاگل لوگوں کو. پاگل ہو گئے کیا؟ یا تو پاگل ہو جانا, یا تو یہ ایریا چھوڑ کے چلے جانا. آخر کیا ہوا؟ زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, آخر ہم کہاں ہیں؟ بستروں میں پڑے ہیں. تم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ, ارے میرے بھائی, تم پانچوں نمازوں کی, تم فجر آؤ عصر کے بارے میں سنو, تم نیک عمل کرتے ہو, لیکن تمہارے نیک اعمال کے ساتھ تمہاری زندگی کے اندر اگر یہ عمل موجود ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی عصر کی نماز چھوٹی, گویا کہ اس کا مان اور اہل و عیال سب کچھ تباہ ہو گیا. اللہ اکبر. ایک عصر کی نماز چھوڑ دینا. حضرت عامر بن اسامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, ہم حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے. کتنے نمازیں چھوڑی ہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے, نہیں اندازہ بھی نہیں, گنتی بھی نہیں ہے, حساب بھی نہیں, محاسبہ بھی نہیں, تکلیف بھی نہیں ہے نمازیں چھوڑ دینے کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت برائدہ کے ساتھ سفر میں تھے, ظہر کے بعد اچانک بادل امڑ آئے آسمان پر. سفر میں ساتھ قافلہ ہے. حضرت برائدہ نے جیسے بادلوں کو دیکھا اعلان کیا, لوگوں سنو, جلدی آؤ اور فوراً عصر کی نماز ادا کر لو, فوراً عصر کی نماز ادا کر لو, کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, صحیح بخاری میں روایت آئی ہے, کہا حضرت برائدہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جس نے عصر کی نماز چھوڑی فقد حبط عملہ, اللہ اس کے عمل کو برباد کر دے گا. اللہ اکبر. عصر کی نماز چھوڑنا گویا کہ عمل تباہ کرنے کے برابر ہے. ایک نماز کا ذکر ہوا یہ حدیث میں. عشاء فجر کی الگ فضیلت ہے, ظہر کی الگ فضیلت ہے, مغرب کی الگ فضیلت سمجھنے کی. تم اگر, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات تنزیہ طور پر, آدھار کارڈ بنا لیے, پاسپورٹ بنا لیے, ریلیجن مطلب کیا لکھا ہے, اسلام, مسلمان مل کے لکھا ہے, تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تم آدھار کارڈ کے مسلمان بن کے جنت میں چلے جاتے, تم پاسپورٹ میں مسلمان نام لکھا کے نہیں, جب تک اللہ کے رجسٹر میں اللہ کے فرشتوں نے تمہارا نام مسلمانوں میں نہیں لکھا, ہم مسلمان نہیں ہیں. یار, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کیا کیا اندازہ نہیں. مسلمانوں کو نمازیں چھوڑ کے مسلمان سمجھ رہے اپنے آپ کو, نہیں. تم لوگوں کے پاس نام سے مسلمان ہوں گے, تم لوگوں کے ساتھ مسلمان ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہے نہیں. یہ ہے مسئلہ ہے سب سے بڑا.
جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا پابندی سے, جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے, اصل میں یہ عمل کفر کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کیا بندے اور کفر کے درمیان, کس کے درمیان؟ بندے اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا فرق ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہے, نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے, کل قیامت کے دن لوگوں کو لایا جائے گا تو گروپس رہیں گے, نہیں الگ الگ, کافروں کا گروپ, ان کا گروپ, مسلمانوں کا گروپ, ہر الگ الگ گروپ, شہیدوں کا گروپ. اللہ تعالیٰ حصے کریں گے سب لوگوں کے. تو ان میں سے ایک گروپ رہیں گا جس میں فرعون, حامان, شداد, فرعون, ابو لہب, ابو جہل پچاتے ہیں, یہ لوگ رہیں گے گروپ میں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو دنیا کا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا بے نمازی ہوگا, بے نمازیوں کو اللہ فرعون کے گروپ کے ساتھ کھڑا کرے گا. اللہ اکبر. تم نماز چھوڑ دے کے مر گئے, میں سید گھرانے کا ہوں گے بھائی, اللہ کامیاب کرے آپ کو. نمازیں چھوڑ کے خالی نام سید رکھنے سے کامیاب نہیں ہوتے, نمازیں چھوڑ کے مسلمانوں کا نام رکھنے سے کامیاب نہیں ہوتے مسلمان. اپنے پاس نماز پڑھتے ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں, یہ چیز جواب مسلمانوں کا. ہاں مول صاحب ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں. کتنے پرسنٹ ہے نا 5 نمازی؟ صحیح بولو آپ. بابری مسجد, وہ ایک اور متھرا کی مسجد, پھر وہ ہمارے کو وہ مسجدوں کی فکر ہے. مسجد صراط المستقیم میں فجر میں لوگ نہیں آ رہے, یہ فکر نہیں ہے ہمارے کو. کرو وہ بھی فکر, پھر یہ فکر کون کرنا؟ obviously جو مسجد ویران ہوگی, جہاں مسلمان آ کے نماز نہیں پڑھیں گے, وہاں قبضے نے تو اور کیا ہوں گے. قبضے خالی جگہوں پہ ہوتے, جہاں لوگ رہتے وہاں قبضے نہیں ہوتے, یاد رکھو. مسجدوں پہ قبضے مطلب مسجدیں خالی ہوئی ہیں, اس لیے قبضے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ. نماز میرے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ وقوموا للہ قانتین. عصر کی نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. کالج, اسکول, مدرسہ, کام کاج, انسان سب کو اہمیت دیتا, پریورٹی دیتا, نماز کو اہمیت نہیں. اذان ہو گئے تو بعد میں پڑھ لیں گے, بولتے پہلے کام کر لیتا ہوں. نہیں, سچا مسلمان وہ جو اپنے دنیا کے ہر کام کی قربانی دے, پہلے نماز ادا کرے, یہ سچا مسلمان. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے, صحیح مسلم کے اندر جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث کے اندر جو نقطہ دیا گیا ہے نا, آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان یہ سمجھتا کہ میں جنت میں جاتا ہوں, باقی کوئی بھی نہیں جاتا, میں سب سے اچھا. دیکھو کرائٹیریا بنانا, اللہ کے نبی بھی بنائے. برا ہونے کے لیے کیا کافی ہے بولے اللہ کے نبی؟ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو اپنے سے کمتر اور نیچے سمجھتا ہے. اللہ اکبر. میں بڑا پیسے والا, میرا پوسٹ, میرا علم, میرا فلانا, میں. تم اگر دوسروں کو, اپنے بھائیوں کو کمتر سمجھتے تو تمہارے اندر گندے آدمی ہونے کی صفت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. نہیں سوچنا, اچھا گمان رکھنا اپنے بھائیوں کے تعلق سے. غلطی ہے تو اکیلے لے جا کے سمجھانا کونے میں, اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بولے تو نہیں پھرنا, طریقہ نہیں ہے اسلام کا یہ. حضرت جندب کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ یہ کہا, ایک بندے نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم, دیکھو بندہ کیا کہہ رہا, اللہ کی قسم اللہ فلانے بندے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کبھی کبھی غصے میں ایسے جملے نکل جاتے ہیں, نہیں نکالنا ایسے جملے. کیا ہے سنو باتیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بندے نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلانے بندے کو ہرگز نہیں بخشے گا, ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میری قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلانا بندے کو نہیں بخشوں گا؟ سنو, البتہ میں فلانے بندے کو تو بخش دوں گا, جس نے قسم کھایا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا. صلی اللہ, ایسا نہیں بولنا کبھی بھی. اللہ غفور, کس کو بھی معاف کر سکتا ہے اللہ, اللہ کی مرضی. سورہ بقرہ کے آخر للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَإِن تَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. مرضی اللہ کی, اللہ جس کو چاہے معاف کرے, اللہ جس کو چاہے عذاب دے. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے, تم کون ہوتے ہو اللہ کی قسم کھا کے لوگوں کو نہیں بخشا جا گا. یہ جملے اچھا جملے نہیں ہیں. اگر آپ پر کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو ذرا دل بڑا کر کے معاف کرنے کی عادت ڈالو. من لا یرحم, تم معاف کریں گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا. تم اگر آگے والوں پر نرمی کریں گے اللہ تم پر نرمی کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کریں گے عرش والا تم پر رحم کرے گا. ایسے جملہ نہیں بولنا چاہیے. ایسا بولنے سے کیا ہوتا, اللہ پکڑ لیا دیکھو یہ اس کے حج کراؤں گا, نمازیں سب کچھ کراؤں گا, لیکن ایسے جملے زبان سے نکال دیا کہ پھر اللہ کے یہاں پکڑ میں آ گیا. دیکھ سمجھ کے زبان کا استعمال کرنا. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے ہمارے پاس, وہ یہ اللہ اکبر. حضرت ثوبان روایت کہتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑوں کی جتنی نیکیاں لے کے آئے گا, پہاڑوں کی, بڑے بڑے پہاڑوں کی, لیکن اللہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیوں کو دھول دھواں کچرا بنا کے اڑا دے گا. اللہ اکبر. ختم اس کی ساری نیکیاں, برباد اس کی نیکیاں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کون ہوگا بھائی ایسا بندہ, ایسا کون, کیا صفات ہوگی یا رسول اللہ, ایسے کیا اعمال ہوں گے اس کے. کہا تم جیسے ہوں گے, تمہارے بھائی ہوں گے, تمہاری صفوں میں سے ہوں گے, تم جیسا نماز اور قرآن پڑھتے ہوں گے, لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے, جب وہ اکیلے میں اپنے آپ کو پائیں گے, جب وہ ایسا موقع پائیں گے کہ انسانوں میں سے کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا, جب وہ اکیلے تنہا ہوں گے, پھر وہ ایسے اعمال کریں گے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ اکبر. بھئی اصل امتحان تو وہی ہے نا, لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے شریف بننا بہت عام بات ہے نا. تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا, اصل یہ اللہ کا تقویٰ ہے میرے بھائی. تنہائی میں برائی کرنے سے اللہ نیک عمل کو تباہ کر دیتا ہے. اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو. آج فتنے ختم پہ ہیں میرے بھائی. موبائل کی شکل میں فتنہ, انٹرنیٹ کی شکل میں فتنہ, یوٹیوب کی شکل میں فتنہ, انسٹاگرام کی شکل میں فتنہ. کتنے فتنے ہیں, نوجوان فتنوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں دن بدن. کیوں؟ تنہائیاں پاک ہوں گی تو انشاءاللہ ان کا تقویٰ بھی بڑھے گا. ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی, وہ زندگی میں کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے, یقین جانو. تنہائیوں کو پاک رکھو. باتیں تو بہت ہے بھائی کہنے کے لیے, سننے کے لیے, سنانے کے لیے. کب تک سنتے سناتے, عمل کب کرتے بھائی, کب تک؟ ہر جمعہ بیان نہیں ہوتا یہاں پر, ہر اتوار کو بیان نہیں ہوتا یہاں پر. عملی تبدیلی کیا, دیکھو ذرا اپنی زندگی کے اندر عملی تبدیلی لانے کی کوشش کرو. غرض کہ میں نے اپنے علم کے مطابق چند ایک اعمال آپ کے سامنے رکھے, پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہی آگے کے اعمال پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایسے ہر بد عمل سے بچا کے رکھے جس سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے اعمال سے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تیری اطاعت, تیرے نبی کی اطاعت کرنے والا ہمیں بنا. الہ العالمین, یہ دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ تو ان کی مدد فرما دے, اللہ تو ان کی مدد فرما دے. اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر شر اور بلا سے ہماری حفاظت فرما. اے حفاظت فرمانے والے اللہ, امت مسلمہ کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہندوستان میں مسجدوں کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما, ہندوستان کے علماء کی حفاظت فرما, ہندوستان کے داعیوں کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہمارے عزت کی حفاظت فرما, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما. اللہ تیرے سہارے, تیری رحمت کے سہارے جی رہے ہیں. مولا یہ ہندوستان کے اندر جو تیرے دشمن, تیرے نبی کے دشمن, تیرے دین کے دشمن, تیری قوم مسلمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اللہ تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا. اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. مولا تو ان کے سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ ان کے برے ارادوں کو تو ان پر الٹ دے. اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. اے شفا دینے والی اللہ, تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ تو جب
جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔